بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو اب صرف یہ اندازہ لگانا ہے کہ عمران خان جو نیا وزیر اعظم ہوگا اس کے ساتھ چلنا کیسے ہے، کن حدود و قیود کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، جو وہ عمران جو اپنی پاپولیرٹی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور آج ایک بڑی آفر اس کی جانب سے کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں اور کس پیرائے پر، اور اس آفر کو پاکستان کی فلاح، پاکستان کی بہبود، پاکستان کی بہتری، رائٹ ٹریک، پاکستان کی اکانومی، معیشت اور پاکستان کی عوام کے حوالے سے کس طرح اس آفر کو کیش کیا جا سکتا ہے، اس کو سنبھالا جا سکتا ہے، چاہے اس کے مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح کے ماتم چل رہے ہیں کہ عمران خان گھبرا گیا۔ ظاہری بات ہے وہ پپٹ صحافی ایسے بولیں گے نا، عمران خان گھبرا گیا ہے، عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ ارے بھائی، یہ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کسی رہنما کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک جیسے نا وہ پپٹ جو صحافی حضرات ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ جس طریقے سے بول رہے ہیں آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ میں بھی آگے لے کے چلوں گا، ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی مزیدار کام ہو گیا، بڑا سرپرائز مل گیا ہے۔ غرور کا سر نیچا سر، غرور کا سر نیچا کہتے ہیں نا، مثال ہماری مشہور ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ نہیں، اللہ کبھی وہ عروج دیتا ہی نہیں جس کو زوال دینا ہو، غرور کو زوال ہے۔ جب انسان غرور میں آ جائے تو تب اس کو زوال ہے، اور یہی اس وقت اس پی ڈی ایم کا حال ہو رہا ہے۔ اس نے غرور کیا، اس کو زوال مل رہا ہے۔ جی ہاں، بڑا سرپرائز تھا جی، وہ آج مل گیا۔ یہ کہتے تھے اور بڑا مزیدار کام ہو گیا، یہ سمجھ رہے تھے کہ گیم ان کے ہاتھ میں ہے، نہیں، گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن کی تاریخ عمران خان نے دی ہے پنجاب میں 30 اپریل۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی بندے نے دی ہے تو پلیز یہ غلط فہمی نکال لیں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ دی ہے تو وہ بھی اپنی غلط فہمی نکال لیں۔ یہ اس صدر مملکت نے دی ہے جو عمران خان ہے۔ جی ہاں، عمران خان صدر ہے، عمران خان صاحب نے یہ تاریخ دی ہے۔ یہ کیا کہتے تھے جی، عارف الوی صاحب کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ بڑے فیصلے کر سکے، اتنے بڑے فیصلے کر سکے، اس کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے؟ عارف الوی، خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا تھا نا۔ اسے کہتے ہیں غرور، جس کو زوال ہے، اسے کہتے ہیں غرور۔ اب کیا ہوا جی، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، ٹھیک ہے، آج الیکشن کمیشن نے کوئی تاریخ دینی تھی، صدر سے مشاورت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ سمجھ تھے کہ گورنر الیکشن کی تاریخ دیں گے، نہیں جی، صدر نے دیا، اور یہ کہہ رہے تھے لمبا چلے گا، گورنر تاریخ ہی نہیں دیں گے، نہیں، سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ صدر مملکت کو بھیجی گئی کہ جی 30 اپریل سے 7 اپریل کی کوئی بھی تاریخ رکھ دیں۔ جی 30 اپریل بروز اتوار سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صدر نے تاریخ دے دی ہے، یعنی پی ٹی آئی نے تاریخ دی ہے، عمران خان نے یہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے، تو الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے۔ مشاورت شرط تھی، وہ مشاورت ہو گئی۔ اچھا آگے سنیں، اب کے پی کے کا بھی معاملہ تقریباً کلیئر ہے۔ گورنر صاحب سرنڈر کر چکے ہیں، جرگہ دیکھ لیجیے گا آپ۔ انہوں نے کہا مجھے جس وقت الیکشن کمیشن نے کہا میں تو اسی وقت تاریخ دے دوں گا، یہ بھی تاریخ 30 اپریل ادھر کی ہی ہونی ہے، کے پی کے کی بھی ادھر ہونی ہے۔ تو یہاں معاملہ بالکل کلیئر ہے، یہ روتے رہیں گے اور الیکشن ہوتے رہیں گے۔ اتنی چیز سمجھ آ گئی کہ میں تو قانون کے مطابق چل رہا ہوں نا، شیطانیت، کوئی ایول پلان وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ میں تو 2+2=4، میں تو قانون، سپریم کورٹ، اس کے مطابق آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے مطابق یہ روتے رہیں گے اور الیکشن ہوتے رہیں گے، یہی سب چل رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت آئند خبر تھی، خوش آئند خبر تھی۔ جیل بھرو تحریک، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے جی، انہوں نے خود گرفتاری دی ہوئی ہے عمران خان کو۔ ظاہری بات ہے، اب الیکشن کمپین سیٹرڈے سے عمران خان نے کل سے اناؤنس کر دی ہوئی ہے، تو لوگ تو چاہیے، اپنے بازو تو چاہیے، شاہ محمود قریشی تو چاہیے، اسد عمر تو چاہیے، دیگر لوگ تو سارے کے سارے چاہیے۔ تو درخواست دی تھی جو آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہوئی جی، جسٹس طارق سلیم صاحب نے دوپہر 3 بجے فیصلہ دے دیا جی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے جن کی نظر بندیاں تھیں ان تمام کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے جی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدالت نے تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا جی۔ یہ چھکے پہ چھکا لگ گیا ہے۔ اب عمران خان کی الیکشن کمپین مزید اسٹرانگ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پہ عمران خان صاحب بھی خود پیش نہیں ہو رہی۔ کوئی آگے بتاتا ہوں وہ کیا وجہ ہے، وجہ بتاتا ہوں۔ ڈی جی نیب لاہور تبادلہ ہو گیا جی، وفاق کو سپورٹ کر دی گئی ہے ان کی جو ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ علی سرفراز کا تبادلہ ہوا ہے، بتا دے رہے ہیں یہ تبادلے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ آج عثمان گزار کی بھی پیشی تھی۔ ان کو ٹاسک ملے ہوئے ہیں نا جی، گرفتاری کرنی ہے،
اس کو پکڑنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ آفتاب سلطان کی ٹیم کے لوگ ہیں جس نے غیرت میں، شرم میں، حیا میں، ناجائز دباؤ کو پیچھے کرتے ہوئے آفتاب سلطان صاحب نے انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ دیا. تو ان کے اوپر بھی یہی دباؤ تھا یہ ٹیم کا، ایسے کہ کاروائیاں کریں جی، مرضی کے کیسز بنائیں، انکوائریاں کھولیں، انتقامی کاروائیاں کریں. مگر ظاہر شاہ صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ چیئرمین ہیں، انہوں نے ادارے اپنی ٹیم لے کے چل لی ہیں اور اصولی موقف ہے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو اور یوں اداروں کو خراب کرنا ہے. تو یہ تبادلے اس وجہ سے ہو رہے ہیں. تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب کا ڈی جی نیب لاہور سرفراز علی سرفراز ان کا تبادلہ کر دیا گیا. ہاں دوسری طرف ایف آئی اے نے آخری دم میں پھڑک لیں، کر لیں جو مرضی کرنا ہے کر لیں. انہوں نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جو دوست ہے نا فرح گوگی، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. دیکھیں کیا کر لیتے ہیں، وہ تو باہر ہے. جب ان کی راداری ضمانت ہے، جب اس نے آنا ہو تب وہ بھی اپنی راداری ضمانت کرا لے گی. لیکن بیسکلی ایک دباؤ، پریشر، جنجناہٹ، بن بناہٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ اس کے علاوہ کچھ چل نہیں رہی اور نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. اب آ جاؤں ذرا عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی، تو جس گفتگو میں انہوں نے کہا نا بڑی آفر ہے. میں ذرا تھوڑا 4-5 پوائنٹس ان کے ذرا ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، پھر آپ کو بتاؤں گا اس آفر کو ملک کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. انہیں کہا کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے کہا، انہیں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں گا تو یہ ہو نہیں سکتا. رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے. ہاں میں ملکی مفاد کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یار اچھی آفر ہے. آرمی چیف سے ملاقات کریں گے تو ملک رائٹ ٹریک پہ آئے گا، باقی چیزیں کلیئر ہوں گی، باقی چیزیں جمہوریت مضبوط ہوگی، پاکستان کا نظام مضبوط ہوگا، اکانومی مضبوط ہوگی، اسٹاک ایکسچینج مضبوط ہوگی، ڈالر اپنی اوقات پہ آئے گا. یہ سب چیزیں، اس ملک کو ایک اسٹرانگ مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام کے کندھوں پہ تو یہ بندہ وزیر اعظم ہے. اداروں کے ساتھ یہ ضروریت ہے. بڑی آفر ہے جی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ جنہوں نے میری حفاظت کرنی تھی مجھے انہی سے خطرہ ہے. 28 فروری بھی کلیئر انہوں نے کیا. انہوں نے کہا 28 فروری کو بائی ایئر جانا تھا، میں نے آپ سے بات کی تھی. انہوں نے کہا صبح پلان چینج ہو گیا. انہوں نے کہا اس لیے چینج ہوا، مجھے اطلاع مل گئی تھی، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ایجنسیز کے اندر میرے بندے موجود ہیں، کہ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ کے اندر سے گرفتار. ایئرپورٹ کے اندر تو پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوگا نا. انہوں نے کہا مجھے ایئرپورٹ کے اندر سے انہوں نے گرفتار کرنا تھا، ساتھ ہی دوسرے جہاز پہ بٹھانا تھا، بلوچستان بھیج دینا تھا. انہوں نے کہا اس لیے میں نے اینڈ ٹائم پہ اپنا پلان چینج کیا، موٹر وے کے ذریعے اپنی پیشیاں بھگتی اسلام آباد کی. ان کا ایول پلان یہ تھا کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں. خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں اچھا جی، اس میں کہیں بے بسی تو نظر نہیں آ رہی خان صاحب کی؟ پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، کے پی کے کا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، جیل بھرو تحریک ختم ہو گئی ہے، عمران خان کے مطالبات پورے ہو رہے ہیں، بہتر سیاستدان نظر آ رہے ہیں، بہتر لیڈرشپ ان کی نظر آ رہی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. اس میں گھبرانے ڈرانے والی کون سی بات ہے؟ ہاں جی، جو لوگ لڑانا چاہتے ہیں اداروں سے ان کو آج کافی زیادہ تکلیف ہے. تو اس لیے ان کے پپٹس نے اسکرین پہ آ کے یہ بول رہے ہیں عمران خان تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا ہے، عمران خان تھوڑا جھنجھلایا ہوا لگ رہا ہے، عمران خان کے گفتگو میں تضاد نظر آ رہا ہے. کیا کریں؟ یہ جو چاہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہونا، وہ بہتر بھی نہیں ہے. ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے تاکہ مریم بی بی کو کوئی بیانیہ مل سکے، نواز شریف کو لندن میں ایون فیلڈ میں کوئی بیانیہ مل سکے. یہ عمران خان کو بگوڑا کہتے ہیں، لندن والے کو کیا کہیں گے؟ اوکے میں کچھ نہیں کہتا. انہوں نے کہا 28 فروری کو مجھے کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری اور میری اہلیہ کے اوپر کرپشن کا ایک مقدمہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. جنرل باجوہ کے حوالے سے پھر آج اچھا خاصا تڑکا لگایا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا قتل کی سازش دوبارہ رچی جا رہی ہے اور میرے پاس اس چیز کے پورے ثبوت ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤں، میں فورس ہی کر رہا ہوں، اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے سر. یہ آفر نا حافظ صاحب کی یا جنرل صاحب کی خالی نہیں جانی. جنرل صاحب اس پہ مثبت جواب دیں گے اور دینا بھی چاہیے. ملک کو ضرورت ہے اس بات کی. اپنی جگہ سے ہلیں. عمران خان ہلا ہے اپنی جگہ سے، آپ بھی ہلیں. تو آپ ہلیں گے تو پاکستان بچے گا نا. پاکستان تو ہل ہی رہا ہے اس وقت. ضروری ہے وہ سب کو بٹھا دیں، سیاستدانوں کو بٹھا دیں بیچ میں. میں کہہ رہا ہوں اس آفر کا جواب بہت سیریس آنا چاہیے. مجھے میری ذاتی بھینگا پاکستانی شہری مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں اتنا مجھے پتا ہے کہ عمران خان پاپولرٹی کے جس گراف کو ٹچ کر رہے ہیں نا، فوج نے یہ پتا کرنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اب کیسے چلنا ہے. پہلے جیسے چلا گیا وہ مناسب نہیں تھا.
اب وہ والا عمران خان نہیں ہے، اب تبدیل عمران خان ہے. اس میں کچھ وقت لگا لیں فوج سوچنے میں عمران خان کی اس آفر کا، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کیسے چلنا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.